ایسے ہی جب بندے کے دل میں یہ خوف جاگزیں ہو جائے کہ میں نے ایک نہ ایک دن اپنے رب کے پاس جانا ہے اور اپنے رب کو زندگی کے پل پل کا حساب دینا ہے، تو پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم انا نسألک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصینا۔ اللہ ہمیں وہ خوف عطا کر، اللہ ہمیں اپنی وہ خشیت عطا کر کہ جس کی بدولت ہم گناہوں سے بچ سکیں، وہ خوف اور خشیت ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل بن جائے۔ خوف خدا گناہوں سے بچنے میں معاون ہے، اور یہ خوف خدا جہاں اللہ کے مقربین میں پایا جاتا ہے، حضرات انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے اپنی خشیت میں سے وافر حصہ دیا ہوتا تھا، وہاں فرشتے جو معصوم مخلوق ہے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ فرشتے بھی خوف خدا رکھتے ہیں، بلکہ ذی روح اور جاندار چیزیں تو اللہ سے ڈرتی ہی ہیں، بے جان اشیاء بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتی ہیں۔ قرآن عظیم الشان اس بات پہ گواہ ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، ان سے نہریں بہ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، ان سے تھوڑا پانی بہ پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر اللہ کے خوف سے پہاڑ کی چوٹی سے گر پڑتے ہیں۔ کبھی سنا ہے پہاڑی تودا گر پڑا، پہاڑی چٹان گر پڑی؟ یہ بڑی بڑی چٹانیں کیوں گرتی ہیں؟ زمین پہ زلزلہ نہیں آیا ہوتا، کسی نے پیچھے سے دھکا نہیں دیا ہوتا، یہ بڑی بڑی چٹانیں اللہ رب العزت کے خوف سے زمین پہ گرتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے کے قریب ایک پتھر پڑا ہوا نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر معاملہ منکشف کر دیا۔ پتھر رو رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پاس گئے، پتھر تو کیوں روتا ہے؟ نہ تو شریعت کا مکلف ہے، نہ تجھ سے قیامت کے دن سوال و جواب کیا جائے گا، تجھے کیا پریشانی ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تو پتھر نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے پتھروں کو ایندھن کے طور پہ ڈالا جائے گا، میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے ایندھن کے طور پہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ پتھر آپ کے عذاب سے ڈر رہا ہے، اس کو امن عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پتھر کو بتا دو کہ میں اس کو عذاب نہیں دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو بتایا، پتھر خاموش ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، دوبارہ اس پتھر کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے معاملہ منکشف کر دیا، پتھر رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو تجھے اللہ نے عذاب سے مأمون کر دیا ہے، اب کیوں رو رہا ہے؟ پتھر نے کہا کہ جس رونے کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے جہنم کے آگ سے پناہ عطا فرمائی ہے، بھلا اس رونے کو میں کہاں چھوڑ سکتا ہوں؟ رونے کی برکت ہی تو ہے کہ اللہ نے مجھے مأمون کر دیا ہے، تو اس رونے کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ پتھر بھی اللہ کے خوف سے روتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تضرعوا وابکوا فإن السماوات والأرض والجبال یبکون من خشیت اللہ، تم اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو، تم رویا کرو،
क्योंकि आसमान, जमीन और पहाड़ अल्लाह के खौफ से रोते रहते हैं। आसमान भी रोता है, जमीन भी रोती है, बड़े बड़े पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रोते हैं। लौ अंजलना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इस कुरआन को किसी पहाड़ पे उतारते तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से दब जाता, रेजा रेजा हो जाता। पहाड़ खौफ खुदा रखते हैं। अगर पहाड़ खौफ खुदा रखते हैं, ये वसी व अरीज जमीन अल्लाह से डरती है, तो 5 फुट के इंसान को क्या हो जाता है, अपने आप को क्या समझना शुरू कर देता है कि उस अजीम परवरदिगार के अजाब से अपने आप को बेनियाज करता है।